بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کا لقب دیا، اور یہ لقب اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو تکریم سکھانے کے لیے جہاں اپنا ذکر کیا، وہیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا۔ کلمہ شہادت سے لے کر نماز، قرآن اور تک، اور قرآن میں ہر جگہ اپنے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا۔ اللہ نے مومنین سے مخاطب ہو کر قرآن مجید میں حضور کی تکریم کچھ اس طرح بیان کی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، جب تم میرے محبوب کو متوجہ کرو تو رائینہ سے نہیں بلکہ انظرنا سے مخاطب کرو۔ آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ رائینہ کا مطلب عربک میں ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، اور انظر نظر فرمانے کے لیے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کو جب متوجہ کریں، کہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ جب آپ ان کو متوجہ کریں تو رائینہ سے نہیں بلکہ انظرنا سے مخاطب کریں۔ اسی طرح سورہ نور میں فرمایا، میرے حبیب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح وہاں میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ تہذیب تکریم سے ان کو بلاؤ۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ آپ کو کھانے کی دعوت نہ دی جائے۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ احزاب میں فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان کو دونوں جہانوں میں لعنت بھیجتا ہے۔ پھر سورہ برد میں شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ پاک، اس لیے کہ وہاں اس کے محبوب کو تشریف فرما ہے۔ پھر سورہ کوثر میں فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کو خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کرنے پر محبوب کو تعینات کیا اور قبولیت اپنے پاس رکھی۔ اللہ کے عرش کی دائیں طرف جنت کا جوڑا پہن کر کھڑا کیا، اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیکھ سارے نبیوں کو جھنڈے کے نیچے جمع کرنے والے عرش کے مالک نے حضور کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ جس رب سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تکریم اپنے بندوں کو سکھائی، فرشتوں کو سکھائی، اس نے دنیا میں پاسبان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر رکھے ہیں، جن میں سے جن کے ہاتھوں وہ اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور اب کی بار رب سبحانہ تعالیٰ نے لبنان کی زمین میں ایک ہادی مطار نام کے نوجوان کو چنا، جس نے ملعون رشدی کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ملعون رشدی کم و بیش 41 سال سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی میں ملوث تھا۔ یہ کون تھا اور کون سے ملک سے تعلق تھا؟ یہ ایک دراصل انڈین بمبئی میں پیدا ہوا 1947 میں۔ اس کا جو باپ تھا یا اس کا خاندان جو تھا وہ کشمیری خاندان تھا اور مسلمان خاندان تھا، لیکن اس نے جو کتابیں لکھی اس میں ایک کتاب جو متنازع کتاب جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی 1988 میں، وہ کتاب 1988 میں لکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید و غم غصہ پایا جاتا تھا اس ملعون کے بارے میں، اور اس پر بے شمار اٹیک کرنے کی کوشش کی پاسبان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو برطانوی حکومت نے جو ہے وہ اپنے 12 سال تک یعنی 1989 سے لے کر 2002 تک اس کو پولیس کی حفاظت میں رکھا تاکہ اس ملعون کو بچایا جائے، اور اس ملعون کو مغربی دنیا میں ادب کے نام پر متعدد انعامات سے نوازا گیا، ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور یہ اس کا جو عربک کا اس کا جو جاپانیز مترجم تھا جس نے اس کی کتاب کا جاپانیز میں ترجمہ کیا، اس کو پہلے قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے سلمان رشدی کے سر کی جو ایک قیمت مقرر کی تھی، اور اس کو مغرب نے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھا تاکہ اس کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن آخر کار
پاسبان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی مطار نام کا نوجوان تھا، 24 سالہ نوجوان تھا یہ، جس نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں مسلمان ممالک کے، وہ جو ہے ان معاملات میں ان مغرب سے بات نہیں کرتے، مغرب کو سمجھاتے نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے جس سے کہ ایسے کاموں سے جو آئے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو لگام ڈالی جائے، تاکہ ہر دوسرے دن، ہر آنے والے دن میں مسلمانوں کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ مسلمانوں کی ہم کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے مسلمان سربراہوں کی، کوئی اس بات کو وہ اپنے جو ہے نظریہ میں شامل کریں کہ کوئی دنیا میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ البتہ نبی کریم اللہ پاک نے جہاں حرمت رسول بیان کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے پاسبان پیدا کیے ہیں، ہر دور میں پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے حرمت رسول پر پیرا دیا ہے، اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جب فرماتا ہے، اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیک کام تھا، یہ جو نوبل کام تھا، یہ اس آپ کی بار لبنان کے ہادی مطار سے انجام تک پہنچایا۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔